السلام علیکم۔ آج کل خبروں میں آپ لوگوں کی نظر سے محٹا پیلس کا نام ضرور گزرا ہوگا، کیونکہ اس کی ملکیت کے حوالے سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت آمنے سامنے دکھائی دیتی ہیں۔ آج میں اس محٹا پیلس کی کہانی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ پچھلے دنوں مجھے اس عالیشان عمارت میں جانے کا موقع ملا۔ یہ عمارت کراچی کی ماڑواری تاجر رائے بہادر شیو رتن محٹا نے اپنی بیوی کے لیے کراچی میں ایک شاندار محل کھڑا کر دیا تھا۔ شیو رتن کی اہلیت زندہ تھیں، لیکن ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر انہیں ساحل سمندر کے قریب رکھا جائے تو سمندری ہوا سے اس کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ شیو رتن نے ٹھان لی کہ بحر عرب کے کنارے ایک ایسا خوبصورت محل بنائیں گے جس کی نظیر پوری کراچی میں نہیں ملے گی۔ رائے بہادر شیو رتن محٹا کے کراچی میں کئی گھر تھے، لیکن 1933 میں تعمیر ہونے والا محٹا پیلس ہمیشہ ان کا پسندیدہ رہا۔ رائے بہادر شیو رتن محٹا کا شمار کراچی کے سب سے مالدار افراد میں سے ہوتا تھا، اور وہ شہر کی ایک معروف سماجی شخصیت بھی تھے۔ ان کا خاندان کلکتہ سے آ کر کراچی میں آباد ہوا اور انہوں نے صنعتی شعبے میں نام کمایا۔ شیو رتن کا جہاز رانی اور جہاز سازی کا کاروبار تھا۔ اس کے علاوہ شوگر اور سٹیل ملیں بھی تھیں۔ ان کے کراچی میں کئی گھر تھے، لیکن 1933 میں تعمیر ہونے والا محٹا پیلس ہمیشہ ان کا پسندیدہ رہا۔ شیو رتن محٹا کی اہلیہ پر کراچی کی سمندری ہوا نے اثر کیا یا یہ رائے بہادر کی بے بہا محبت تھی، وجہ جو بھی ہو وہ صحت یاب ہو گئی۔ جس ٹھنڈی سمندری ہوا نے شیو رتن محٹا کی بیوی کو صحت بخشی، وہ اب بھی چلتی ہے، لیکن آلودہ فضا کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہے۔ پاکستان کا قیام ہوا تو دارالحکومت کا قرہ فعال کراچی کے نام نکلا۔ سرکاری دفاتر کے لیے عمارتوں کی کمی محسوس ہوئی تو فیصلہ ہوا کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہیں ان کا ایک مکان حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ گھروں کی تلاشی شروع ہوئی تو سرکاری افسروں کو حکم ملا کہ وہ جا کے گھروں کو دیکھیں۔ کسی ایک سرکاری افسر کی نظر شیو رتن محٹا کے پیلس پر پڑی اور یوں یہ محل حکومت کے ہاتھ آ گیا۔ شیو رتن کو بہت غصہ آیا، لیکن کچھ نہ کر سکے اور دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑ گئے۔ سال ہا سال تک محٹا پیلس وزارت خارجہ کے ٹائپ رائٹروں کے شور سے گونجتا رہا۔ ڈیڑھ دہائی یوں گزری اور پھر دارالحکومت کراچی سے پہلے راولپنڈی اور پھر نئے تعمیر ہونے والے شہر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ جاتے جاتے سرکاری کارندے محل کی چابیاں بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو تھما گئے، جنہیں یہ عمارت جناح کی بمبئی کی رہائش گاہ کے بدلے دی گئی تھی۔ فاطمہ جناح کی نسبت سے یہ عمارت قصر فاطمہ کہلائی، جو آج بھی حکومتی کاغذوں میں اس عمارت کا سرکاری نام ہے۔ شیو رتن کی طرح فاطمہ جناح نے بھی محٹا پیلس کو سینے سے لگا کر رکھا اور اتنے بڑے گھر میں تنہا رہا کرتی تھی، لیکن یہ انہیں پسند تھا اور وہ اپنی اکثر شامیں محل کی چھت پر گزارتی تھیں، جہاں سمندر کا دلفریب نظارہ انہیں خوب بھاتا تھا۔ قریب ہی صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہر جمعرات ہونے والی محفل سماع وہ یہاں بیٹھ کر سنا کرتی تھی۔ محٹا پیلس میں ہی وہ ہر سال 11 ستمبر کو اپنی پیارے بھائی محمد علی جناح کی برسی منایا کرتی تھیں۔ محل سے متصل باغچے میں شامیانے لگائے جاتے اور شہر کے ایک مخصوص دکان سے بریانی کی دیگیں منگوا کر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد ان کی بہن شیریں جناح نے انہیں 1980 میں اپنے انتقال تک یہاں قیام کیا، جس کے بعد ورثاء کی باہمی چپقلش کے باعث عمارت کو مقفل کر دیا گیا۔ کئی سال تک محٹا پیلس کے در و دیوار پر گرد جمتی رہی، لیکن پھر صوبہ سندھ کی حکومت کو خیال آ گیا کہ 90 کے دہائی میں 70 لاکھ روپے کی رقم سے عمارت کو خرید کر اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ محٹا پیلس کو ثقافتی ورثہ قرار دے کر اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن سارا سال فنون لطیفہ سے متعلق نمائشوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تاریخی عمارت اب کراچی کی ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ محٹا پیلس کی دیکھ بھال ایک مختار بورڈ آف ٹرسٹیز کرتا ہے، جس میں شہر کی سرکردہ سماجی شخصیات شامل ہیں۔ آج اس محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جو ان در و دیوار کو دل بھر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں کبھی شیو رتن اور ان کی بیوی رہا کرتے تھے، اور پھر فاطمہ جناح بھی اس میں رہا کرتی تھی۔ عمارت کے گرد بنے باغ میں ٹہل سکتے ہیں، جہاں کبھی رات گئے تک چلنے والی محفلیں منعقد ہوتی تھیں،
اور ان فواروں سے جھلکتے پانی سے ہاتھ بھگو سکتے ہیں جہاں کبھی فاطمہ جناح شام کی چائے پیا کرتی تھی۔ تھینک یو ویورز فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔